اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی موت کے تعلق سے چند باتیں آئیں گی، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یوں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ موت ہر جاندار پر آئے گی، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا، چاہے وہ کتنی مضبوط عمارت میں بیٹھا ہو، کتنی عالی شان عمارت میں ہو، کتنی مضبوط عمارت میں ہو، موت کہیں بھی اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے کسی کو اپنی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی طاقت، قوت، مضبوطی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی مالداری پر اور دوڑنے اور چلنے پر، ادھر ادھر گھومنے پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے انسان کو اپنی کمائی پر اور اپنی خوشحالی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہر وقت ہر انسان کو کہ موت ہر انسان کو آ پکڑے گی۔ کوئی کتنا مضبوط ہو، کوئی کتنا مالدار ہو، کوئی کتنا اچھا کھاتا ہو، کوئی اتنے عالی شان مکان میں رہتا ہو اور کوئی کہیں پر بھی رہتا ہو، موت ہر کسی کو آ پکڑے گی، چاہے وہ شخص سچا ہو، جھوٹا ہو، نیک ہو، غریب ہو، گنہگار ہو، فقیر ہو، ہر انسان پر موت آ کر رہے گی۔ اور یہ آیت آئی تھی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو اس سے ایک منٹ بھی نہیں بچ سکتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ جب بھی اس کا وقت آ گیا موت اسے آ کر رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی سے، اپنے ہٹے گھٹے جسم سے، اپنی قوت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہر وقت ہمہ وقت انسان کو موت کی یاد، یعنی ہر وقت انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو، یعنی اپنے اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور آج لوگ اپنی صحت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں موت نہیں آ سکتی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کتنی خبریں ایسی آتی ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے کتنے مضبوط انسان یعنی کیما بن جاتے ہیں، بوٹیاں بن جاتے ہیں، ان کی شکل پہچاننے کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یعنی لوگ اپنی عمر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ آج کل جو ہمیں خبریں سننے مل رہی ہیں موتوں کی، وہ زیادہ تر نوجوانوں کی ہیں، ایسے لوگوں کی ہیں جن کے جسم مضبوط ہیں، چلنے پھرنے کے لائق ہیں، کمانے کے لائق تھے، لیکن ہمیں کچھ دیر کے بعد، کچھ منٹ کے بعد اس کے موت کی خبر سننے مل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی انسان کو اپنی زندگی سے، اپنی صحت سے، اپنی طاقت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، انسان کو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے، اس موت کو جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ کیونکہ جو شخص تنگی میں موت کو یاد کرتا ہے، جو شخص موت کو تنگی میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔
انسانوں کی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی خواہشات کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روایت میں تھا یعنی موت کو تنگی کے حالت میں بھی اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، کون سب سے افضل انسان ہے، اس کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق، جس کا کریکٹر سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو، بہترین ہے، وہ شخص سب سے افضل مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس انصاری صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون انسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ کیونکہ آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، جنت اور جہنم، اور اسے طے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ٹھکانہ یعنی اس کے لیے بہتر ہے، جنت یا جہنم۔ اس لیے اسے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج جب مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو سارے مسلمان موت سے غافل نظر آتے ہیں، اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کو کمانے کے لیے ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں تو ابھی فلاں کام کرنا ہے، ہمیں تو فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو ہمیں اچھا اور عالیشان مقام بنانا ہے، ابھی تو ہمیں فلاں بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو ہمیں فلاں کام کرنا ہے، اور اس طرح ایک لسٹ تیار کر لیتا ہے، اور وہ لسٹ ادھوری رہتی ہے، اتنے میں اللہ رب العالمین اس کو ملاقات کے لیے بلا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لسٹ تیار کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی ملاقات کو یاد کیا جائے، آخرت کی تیاری کی جائے، موت کو یاد کیا جائے کہ وہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا پتہ ہماری خواہشات بہت اونچی ہیں لیکن ہماری موت جلد آنے والی ہو اور وہ خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے ہم ایک لمبے اور پرخطر سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، تو ہم اس کی اچھے سے تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ بنواتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی تیاریاں۔ اگر اس راستے میں ڈاکو اور چور بھی ملتے ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی اپناتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے تاکہ ہم موت کی سختیوں سے بھی بچ سکیں، موت کے بعد آنے والا مرحلہ قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے بھی بچ سکیں، اور اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکیں، اور جو سب سے اچھا ٹھکانہ ہے جنت، اور جنت میں بھی جنت الفردوس جیسے مقام میں ہم جا سکیں۔ تو میرے بھائیو، اس طریقے سے ہمیں تیاریاں کرنی ہے تاکہ جو مقدر ہے ہمیں جلدی سے مل جائے۔ میرے بھائیو، آج لوگ موت سے غافل ہیں اور طرح طرح کی موت کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کی 4 ویلر ٹرک کے نیچے گھس گئی اور اس کا کیما بن گیا، اور فلاں شخص بائک سے جا رہا تھا کہ جگہ یعنی اس کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا معلوم نہیں کہ چہرہ کس کا ہے۔ لوگ یعنی طرح طرح کی ویڈیو وائرل بھی کرتے ہیں اور خبر بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک مسلمان کو کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتا اور آخرت کی تیاری کرتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ تم لوگ یعنی قبرستان جایا کرو اور وہاں جا کر دیکھو لوگوں کے یعنی قبر
جب قبرستان میں کسی کو دفنایا جائے تو اس کے حالات کو دیکھو اور اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور اسی طریقے سے جب موت کی خبر سنو تو ان سے بھی نصیحت حاصل کرو۔ اور آج لوگوں کا دل پتھر جیسا ہے، پتھر ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کو نرم بنانا چاہتا ہے وہ تو اسے چاہیے کہ وہ جن گناہوں میں منہمک ہے، جن گناہوں میں ملوث ہے، جن گناہوں میں وہ شریک ہے، ان سے پرہیز کرے، ان سے بچے، دینی مجالسوں میں بیٹھے، دینی پروگرام میں بیٹھے، دینی یعنی قرآن اور حدیث کے احکام پڑھے، ان پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، اس موت کو جو اپنے پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، اس موت کو جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، وہ موت جو ہماری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، لذتوں کو مار دیتی ہے، تو اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہو اس کے پاس بیٹھے، اس کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھیں، اس کے ساتھ جنازے کی نماز میں شریک ہو اور قبر تک یعنی اس کے ساتھ جائیں، اسے اپنے ہاتھوں سے دفنائیں اور اس کے ساتھ یعنی نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، تو ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا پتھر دل موم ہو جائے، نرم پڑ جائے۔ اور آج ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی موت ہو گئی ہے، فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس الخبر کالمعاینۃ، کسی چیز کی خبر سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی خبر سننا دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ عز وجل اخبر موسیٰ بما صنع قومہ فی العجل، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سے آگاہ کیا کہ تمہاری قوم نے بچڑا بنا لیا ہے، فلم یلقِ الالواح، تو انہوں نے اپنی تختیوں کو نہیں پھینکا، یعنی کہ انہیں یقین نہیں ہوا۔ فلما عاینٰ ما صنعوا القى الالواح، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگوں نے، میری قوم کے لوگوں نے یعنی اپنے ہاتھ سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، تو یہ دیکھ کر القى الالواح، ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں، فانکسرت، اور وہ ٹوٹ گئیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں بتلایا تو ان پر اتنا اثر نہیں ہوا جتنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان پر اثر ہوا۔ اسی طریقے سے اگر ہم موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جب ہم موت کو دیکھ لیتے ہیں، خطرناک حادثات کو، واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارا دل کانپ اٹھ جاتا ہے، پھر ہم عبرت حاصل کرنے لگتے ہیں ایسی موت سے۔ تو میرے بھائیوں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت جب آتی ہے تو انسان پر سختیاں ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، وخذ من صحتک لمرضتک، تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ تمہاری بیماری میں کافی ہو جائے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ موت کے بعد بھی وہ تم کو نفع پہنچائیں۔ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، کہ یعنی ہمیں صبح فلاں کام کرنا ہے، ہمیں صبح تک جینا بھی ہے یا نہیں، ہمیں پتہ نہیں کل زندگی ملنے والی ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جب شام کرو تو صبح کا نہیں، اور صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی تندرستی، اپنی صحت کی حالت میں یعنی اتنے نیک اعمال کر لو کہ تمہاری بیماری کی حالت میں وہ کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اتنے عمل کر لو، نیک عمل کر لو کہ مرنے کے بعد بھی وہ نیک اعمال آپ کو فائدہ پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موت کبھی بھی انسان کو آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہنا یہی ہے اس قول سے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انسان گھر سے کسی کام کے لیے نکلا لیکن گھر واپس نہیں آ پایا، اور ایسی خبر ایک تھی
یعنی میں گھر سے ایک بار سفر کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بائک سے فوٹو کاپی کرانے کے لیے جا رہا تھا اور اچانک وہ ڈمپر کے نیچے آ گیا، اس کی بوٹیاں ہو گئی، چہرہ بھی پہچاننے کے لائق نہیں تھا۔ کیا گھر والے یہ جانتے تھے کہ یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن اس کی لاش کرائی، اس کا جسم، اس کی بوٹی گھر واپس آئی۔ تو میرے بھائیوں، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کیا ہم یہاں سے جا پائیں گے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، بھوکم آ جائے، یہ بلڈنگ ہمارے اوپر گر پڑے اور ہم نہ بچ سکیں۔ تو اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور جو موت کی سختیاں ہوتی ہیں وہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جب موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی تو کہیں فرماتا اللہ رب العالمین وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھو گے کہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کہیں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، اور کہیں فرماتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں جب روح حصلی تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہوا تو آپ میری تھوڑی اور ہنسلیوں کے درمیان سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سامنے پانی سے بھرا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے سر پر ملتے اس پانی کو، پھر اس کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا فی رفیق الاعلی، یہ کہنا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کر چکے، اور یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو چکے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ لوگوں پر موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے وقت بے چین تھے، پریشان تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لوگوں پر موت کی سختیوں پر تعجب نہیں ہوتا ہے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس سے پتہ چلا کہ موت کی سختیاں ہوتی ہیں، ہاں، لیکن یہ اور بات ہے کہ نیک اور پرہیزگار انسان پر موت کی سختیاں کم ہوتی ہیں، لیکن بد اور گناہگار انسان پر موت کی سختیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے جو برے اعمال کرتے ہیں، یعنی جو بد اعمال کرتے ہیں، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دے گا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ برے ہیں، گناہگار ہیں، تو وہ کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن بندوں میں اور عمل صالح کرنے والے بندوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر دے گا؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کا مرنا اور ان کا جینا کیا ایک جیسا ہوگا؟ ساء ما یحکمون، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرنے والا انسان بد ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اور وہ یعنی نیک انسان کے جیسا ہو جائے، یا جیسے اس پر یعنی اس کی سختیاں کم ہے اور اس پر زیادہ یعنی نیک انسان پر زیادہ ہو جائے اور بد انسان پر کم، ایسا نہیں ہے، لیکن بد انسان پر زیادہ ہوں گی اور نیک انسان پر ہو سکتا ہے کم ہو۔ اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی روح،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں لوٹ کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں سے اس روح سے کہے گا جو پاک جسم میں تھی، جو اچھے انسان کے جسم میں تھی، کہ تو اللہ رب العالمین سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور بدکار انسان سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یعنی کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تم ظالموں کی موت کو دیکھو گے کہ وہ موت کی سختیوں میں پڑے ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو ایدیہم، اور فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، کہ تم اپنی روح کو خود نکالو، اپنی روح کو اپنے جسم سے خود نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا اور اس چیز کے ساتھ رسوا کن عذاب کے ساتھ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ، اس چیز کی بابت جو تم اللہ رب العالمین پر کہا کرتے تھے غیر الحق، ناحق، بنا دلیل کے، بغیر دلیل کے اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کہا ہے، بنا دلیل کے کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ رب العالمین یعنی اس کو اس طریقے کی سختیاں دے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیت سے تکبر کرتے ہو۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ تم اپنی جانوں کو، اپنی روح کو اپنے جسم سے خود ہی نکالو۔ تو میرے بھائیوں، نیک انسان کی موت میں فرق اور بد انسان کی موت میں فرق، یعنی جو بد ہوتا ہے اس پر موت کی سختیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرنے والا نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم کو خوش آمدید، تم قابل ستائش حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ، اور تمہیں آرام کی اور جنت کی خوشخبری ہو، اور تمہیں اس چیز کی خوشخبری بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہے۔ اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کا یعنی دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، فرشتے بتلاتے ہیں یہ فلاں فلاں شخص ہے، تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تم یعنی آ جاؤ، قابل ستائش حالت میں اندر آ جاؤ، اور تمہیں خوشخبری ہے آرام کی، جنت کی، اور تمہیں اس چیز کی بھی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس علیین تک اسے لے جایا جاتا ہے۔ اور جب مرنے والا بد ہو، گناہگار ہو، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم قابل مذمت حالت میں اس جسم سے نکلو، یعنی روح سے کہتے ہیں کہ تم قابل مذمت حالت میں رک لو، اور تمہیں خوشخبری ہو جہنم کی پیپ میں، اور تمہیں اس چیز کی بھی خوشخبری ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا۔ پھر اس کی روح کو آسمان کے دروازے پر آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، فرشتہ بتلاتا ہے یہ فلاں فلاں انسان ہے، تو کہتا ہے تم قابل ستائش حالت میں واپس پلٹ جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو پیپ کی اور جہنم کی، جاؤ تم دنیا میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نیک اور بد انسان کی موت میں فرق ہے۔ اور یاد رکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں، جنت والے عمل کرتے ہیں، لیکن وہ جہنم والوں میں سے بن جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکوں سے جنگ ہوئی،
مشرکوں سے جنگ ہوئی، اور پھر جنگ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے اور صحابہ کرام اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے، اور صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا، اس کے بارے میں کہ آج تو اس شخص نے بڑی بہادری سے لڑائی کی، بڑی بہادری سے لڑائی کی ہے، اس کے سامنے جو بھی آیا اس نے اپنی تلوار سے سب کو قتل کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہو من اہل النار، یہ جس شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ بات کر رہے ہو یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی شخص ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اللہ کے رسول حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک صحابی اس شخص کے پیچھے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کہا، کس وجہ سے کہا؟ تو اس کا تعاقب کرتے کرتے ایک صحابی اس کے پیچھے گئے، اگر وہ دھیرے چلتا تو وہ صحابی بھی دھیرے چلتے، اگر وہ شخص تیز چلتا تو وہ صحابی بھی تیز چلتے، اور جتنے بھی مشرکین اس کے سامنے آتے اپنی تلوار سے سب کی گردن اڑاتا، لیکن وہ زخمی ہو جاتا تھا، لیکن اپنے زخم پر صبر نہیں کر پاتا تھا، اس نے اپنے ایک سرے کو نیچے زمین میں گاڑا اور نوک کو اوپر کرا، اپنی دونوں پستان کے بیچ والے حصے کو اس تلوار کی نوک پر سارا وزن ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ تو اس نے خودکشی کی، اور وہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کیوں کہا، جہنمی اس لیے کہا کیونکہ اس کے نیک اعمال تو جنت والے تھے، لیکن اس کا اختتام جو ہوا جہنم والے کاموں میں سے ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، کس حالت میں مرا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیا بات ہے بتلائیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں شخص کو جہنمی بتلایا تھا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور وہ چل رہا تھا تو اس نے راستے میں خودکشی کر لی، اور میں نے یہ ٹھان لیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آج ایسے کتنے لوگ ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا گھر بار کا بوجھ محسوس نہیں کرتے، یا ایسے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، یا خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں خودکشی کرنا حرام ہے، اور خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اختتام جو ہوتا ہے جہنم والے عمل سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی انسان خطا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، زنا کاری، بدکاری، حرام خوری یا سود کھا رہا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے گناہ کر رہا ہے، اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کی موت ہو جائے تو اس حدیث کی روح سے وہ جہنمی کہلائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ آج کا خطبہ تھا جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم موت سے غافل ہیں۔ انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گھر سے نکلا ہو لیکن جس کام کے لیے جا رہا ہو وہاں تک نہ پہنچ پایا، یا وہ کام نہیں کر پا رہا ہو اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اس حساب سے ہر انسان کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور موت کی سختیوں سے اور عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ اے اللہ ہماری جب موت ہو تو نیک لوگ جیسی موت ہو،
اے اللہ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، اے اللہ ہمیں تمام لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمانا، اے اللہ جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔